رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اگر آپ فقر و فاقہ میں ہیں، اگر آپ پر فقر جو ہے وہ اجاگر ہو چکا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس تنگ دستی کے دور میں فقر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، فاقے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، محتاجی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ایک بات آپ یاد رکھیے، محتاجی جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے۔ کسی کا محتاج ہو جانا سوائے اللہ رب العالمین کی محتاجی کے انسان کو کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ جو علماء کرام ہیں، محدثین عظام ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ ہمیشہ ایک دعا کو اپنے لبوں پر تر و تازہ رکھتے تھے۔ وہ کون سی دعا تھی کہ یا رب العالمین ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ محتاجی جو ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کسی کے ہاتھ سے پانی بھی نصیب نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اپنی ہی ذات کا محتاج وہ رکھے۔ تو آپ کو میں ایک اہم جو نقطہ پیش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان کسی کا محتاج ہو جاتا ہے، دنیا میں جب پریشانی آپ کے سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے، جب پریشانی آپ کے ایک ایک روئے میں، ایک ایک جو اعضاء ہے اس میں سما جاتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزرے تو گزرے کیسے، زندگی کو اب راہ راست پر کیسے لایا جائے۔ زیادہ سے زیادہ انسان محنت کر سکتا ہے، اور جو حالات و سازگار ہمارے جا رہے ہیں، محنت سے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، اکیلی محنت تو اب کام نہیں کر رہی۔ اس میں برکت کی ضرورت ہے، اس میں رحمت کی ضرورت ہے، اس میں رب العالمین کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس میں جب وہ شامل ہو جائے گا تو آپ کا کارساز اس سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ مہربان آپ کی ذات کے لیے، اس ذات کے علاوہ کوئی بھی آپ کے قریب نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو خیالات کی پرواز بھی کرو گے تو ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ اگر محسوس کرو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اگر تم مجھے محسوس کرو تو میں تمہاری شاہ رگ کے بھی قریب ہوں۔ یہ انسان کے لیے ہے، یہ اہم نقطہ ہے انسان کے لیے۔ اگر آپ فکر و فاقہ میں دھنس چکے، آپ فکر و فاقہ سے نہیں نکل سکتے، آپ کی زندگی ایک لمبی پرواز پر چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گزارا جو ہے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، دن بدن یہ زندگی ہے حضرات محترم، یہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس حصے کو ہم نے گزارنا ہے اس پابندی کے ساتھ کہ ہم خودکشی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ یہ زندگی ہم نے گزارنی ہے بغیر اپنے جسم کو نقصان دیے بغیر، بلکہ اپنی جان کی حفاظت ہم پر فرض عین کر دی گئی ہے۔ ہم نے زندگی بھی گزارنی ہے، رستہ بھی کوئی نہیں مل رہا، فکر و فاقہ جو سر چڑھ کر بول رہا ہے، تو کیسے اس میں گزارا کریں، کیسے اس سے نکل سکتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو وہ عمل دینے والا ہوں۔ آپ نے صرف اور صرف ایک دن میں صرف 90 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 19 مرتبہ اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، اور جب یہ آپ ادا کریں گے وہ عمل کون سا ہے؟ یا سبوح یا قدوس، یا سبوح یا قدوس، کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ۔ آپ نے یہ 90 مرتبہ روزانہ اس کو ادا کرنا ہے۔ بعد نماز فجر کریں، سونے پہ سہاگہ ہے۔ اس کے اول آخر درود پاک پڑھیں، سونے پہ سہاگہ ہے۔ آپ 5 نماز کے بعد کریں، یہ سونے پہ سہاگہ ہے۔ آپ لگاتار اس کو پڑھتے جائیں، یہ سونے پہ سہاگہ ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں گے، جتنے درد کے ساتھ، جتنی وجدان کے ساتھ، جتنی اہمیت کے ساتھ اور جتنی کیفیت کے ساتھ اس کو ادا کریں گے، سونے پہ سہاگہ ہے۔ آپ جو بھی ادا کریں گے بہترین سے بہترین آپ کی زندگی ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فکر فاقہ سے
باہر نکالیں گے اور آپ کی زندگی صحیح ڈگر پر چلنے کی رستے پر آ جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر یا سبوح یا قدوس 329 مرتبہ آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ فکر و فاقہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب کامیابی کیسے ہوگی، تو آپ ایک روٹی کا ٹکڑا لے لیں، اس پر اس کو لکھ لیں، کبھی کبھی کھا لیا کریں، بہترین ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی میٹھی چیز پر آپ دم کر لیں، پھونک مار لیں، وہ چاہے وہ سویٹس ہو، گھر میں کچھ میٹھا بنایا ہو، آپ اور بھی 100 چیزیں ہیں، میٹھا ہے، گڑ کھا لیں، اس پر آپ دم کریں، یہ پڑھ کر 329 مرتبہ جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ کا بے ادب ہے، اگر اولاد بے ادب ہے تو ان کو کھلائیں، فرما بردار ہو جائیں گی، تابع دار ہو جائیں گی۔ شوہر بات نہیں مانتا تو میں اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوں آپ دم کریں، کھلائیں، تابع دار ہو جائیں گے اور آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے۔ اگر ایسے ہی بیویوں کے حالات ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے، بیٹوں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نہایت ہی مجرب عمل ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے، امید ہے آپ اس کو کریں گے، آپ کی زندگی میں سودگی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔